الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل ماہ رمضان خیر و عافیت کے ساتھ تشریف لے جا چکا ہے اور ہم بدنصیب اس میں عبادت سے محروم رہے۔ ہم عبادت سے محروم تو رہے، روزوں کا حق جو ہے، جس انداز میں روزوں کو گزارنا تھا ہم اس انداز میں روزے بھی نہ گزار سکے۔ خوش نصیب مسلمان اس مہینے میں بھی رمضان المبارک کے بعد، عید الفطر کے بعد شوال کے 6 روزے بھی اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں اور خوب برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ آئیے ہم بھی ان شوال کے روزوں کی فضیلت پر مبنی احادیث مبارکہ سنتے ہیں، اور تاکہ ہمارے دل بھی ان روزوں کی طرف مائل ہو جائیں، تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو، ہم اس کو رکھیں اور نام اعمال میں نیکیوں میں اضافے کی لالچ بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ دنیا کی لالچ اور دنیا کے حرص تو بے پناہ ہے، لیکن عبادت کی لالچ کیوں نہیں، عبادت کی حرص کیوں نہیں ہمارے اندر؟ تو لہذا ہمیں بھی ان کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، خوب عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان مبارک کے بعد جس نے ماہ شوال میں 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا کہ جیسے آج ہی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، کیا فرمان ہے، کتنا ہی خوبصورت، کتنا ہی پیارا فرمان ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال میں جو 6 روزے رکھنے کی حدیث پاک ہم نے سنی ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اگر ہمت ہو، استطاعت ہو تو گھر والوں کو بھی رکھوانے کی کوشش کرنی چاہیے اور مسلمانوں کو ترغیب بھی دلانی چاہیے، کیونکہ اس کی فضیلت ہی بہت ساری ہے۔ اگر دنیا لیول پر کسی بھی فیلڈ سے متعلق کوئی آفر لگی ہو تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے میں ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے فری میں، اور یہ فری والی آفر کی طرف ہم آتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کاموں پر، ان احکامات پر، ان احادیث طیبہ پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مزید ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ ایک اور مقام پر میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے ماہ شوال کے 6 روزے رکھے، وہ بندہ ایسا ہے کہ جیسے عمر بھر روزہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ شوال کے 6 روزے رکھے تو اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے۔ اور مزید آپ نے رحمت بھرا فرمان آپ کا کیا ہے کہ جو ایک نیکی لائے گا اس کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اچھا، اب یہاں پہ احباب پریشان نہ ہوں، کیونکہ گرمی کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ یار میں یکمشت جو ہے وہ 6 روزے نہیں رکھ پاؤں گا، تو یہاں پر ہمارے بزرگان دین نے ہماری رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ آپ اگر اکٹھے 6 روزے نہیں رکھ سکتے تو اب بزرگان دین کیا فرماتے ہیں، ذرا وہ سنیے گا۔ خلیل ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خلیل خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ روزے عید کے دن کے بعد اگر مسلسل رکھے جائیں تب بھی حرج نہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ایک ہفتے میں 2 روزے رکھ لیں، یعنی کہ آپ پیر شریف کا ایک روزہ رکھ لیں اور جمعے والے دن کا رکھ لیں، یعنی کہ ایک ہفتے میں یہ 2 دن سلیکٹ کر لیں، یا جو آپ سوٹیبل آپ کو رہے آپ اس کے دن کا روزہ رکھ لیں۔ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھیں، اس سے اگلے ہفتے 2 روزے رکھیں، اس سے اگلے ہفتے 2 روزے رکھیں، تو انشاءاللہ اس طرح کیا ہوگا، اس ماہ شوال میں 6 روزے آپ رکھنے والے بن جائیں گے، اور محبوب رب العالمین کے جو فرامین ہیں اس میں جو فضیلتیں بتائی گئی ہیں، جو انعام و اکرام بتائے گئے ہیں، انشاءاللہ ان کے بھی حقدار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں شوال المکرم کے ان 6 روزوں کو رکھنے کی سعادت، ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔